اشفاق احمد لکھتے ہیں، انسان ہی واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر اس کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں مگر اس کی ایک نہیں مانتے۔ دعا بندے اور اللہ کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا۔ ہم زندہ بندے کو روٹی نہیں دیتے لیکن مرے ہوئے کے نام پر دیگیں ضرور دیتے ہیں۔ خواہش پوری ہونے کے بعد ہر چیز اپنی دلچسپی کھو بیٹھتی ہے۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر ہی کھو دیں گے کہ جب وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ کسی انسان کے کردار اور پختگی کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ موقع ہونے کے باوجود محفوظ رہے۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق شخص وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور آپ کی مخالفت بھی کرے۔ درد وہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے، ورنہ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتا ہے۔ پیسہ آپ کی حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو پھر ضرورت سے زیادہ استعمال بھی کیے جاؤ گے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوتی ہے، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ جب بول نہ پاؤ تو اپنے رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ہی مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، یہ آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا کہ آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ تبدیل کر لیتا ہے، منزل تبدیل کر لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر تبدیل کر لیتا ہے، لیکن افسوس کہ خود کو نہیں بدلتا۔ دنیا کے سارے لوگ بڑے خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے انسان خاموشی اختیار کر لیں۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ بڑے بڑے سیدھے سجدے میں جا گرتے ہیں۔ جس درخت کی چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جتنی کسی روتے ہوئے کو مسکراہٹ۔ جب انسان اندر سے مر جائے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ آپ عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل و دانش کی باتیں کر لیں، کیسی بھی دلائل کیوں نہ دیں، اگر اس کی مرضی نہیں تو وہ آپ کی باتوں سے کبھی بھی متفق نہیں ہوگی۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہے تو پھر وہ معاشرہ بھی مشکل سے ہی چلتا ہے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے انسانوں کے بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اگر ہارا ہوا شخص ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا شخص اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ جب کبھی سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ وقت سے پہلے اور آپ کی قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ اپنا کردار بنانے میں
میں اس قدر مشغول ہو جاؤں کہ دوسروں پر تنقید کا وقت ہی نہ ملے۔ اگر تمہارے رزق سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ آپ کے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم اس میں سے صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اس میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی ہی رہ جاتی ہے، جو کہ بہترین عبادت ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو کہ صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہی حسد ہے۔ تم ان لوگوں کے غلام ہو جن سے تم اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہو لیکن پھر بھی خاموش رہنا۔ اچھی باتیں تو سب کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بری نہ لگے تو جان لو تمہیں اس سے محبت ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ آپ جاہل کی بات برداشت کریں۔ ہم اچھا ہونے یا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہی ہوتے ہیں۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیں جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو موجودگی میں ہو، اس کے بعد تو پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ ایک عظیم دماغ وہ ہے جو کہ بولنا اور آگے بڑھنا جانتا ہو۔